بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ ضعیف عورت بولی، بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، درہم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا پھر زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے کپڑے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے کپڑے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اسی کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں تو ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تسلی دی اور فرمایا، چلو اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں میں مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئیں مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر وہی خاموشی چھائی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازے کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ذرا بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ بات کہی تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش میں لے کر آئی ہے تو گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا اور لوگ جوک ترجوک اسلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک کمزور بوڑھے شخص کو لیے آ رہے تھے۔ بوڑھے کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، کمزوری کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں داخل فرمائیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم نے خواہ مخواہ ایک بزرگ کو اتنی تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔